اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ عزیز طلباء و طالبات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ بچوں، جیسا کہ ہم اپنی درسی کتاب کا پہلا سبق مرزا محمد سعید شروع کر چکے اور اس کا پہلا پیراگراف بھی پڑھ چکے، اس کی تشریح بھی کر چکے۔ سبق کا بقیہ حصہ ہم آج شروع کرتے۔ دوسرا پیراگراف ہے، درسی کتاب کا پیج نمبر 13 ہے۔ عالم کی موت عالم کی موت ہوتی ہے۔ عالم جاننے والا، علم والا۔ عالم ایک جہان، دنیا۔ مطلب کیا ہے اس جملے کا؟ کہ اگر ایک علم والا دنیا سے چلا جاتا ہے تو یہ ایک فرد کی موت نہیں ہوتی، بلکہ یہ ایک پورا جہان اس کے ساتھ ہی چلا جاتا ہے۔ شاہد احمد دہلوی آگے بتاتے ہیں ہمیں کہ ابھی ہم کو اس بات کا اندازہ نہیں ہو سکتا کہ مرزا صاحب کے رخصت ہو جانے سے ہمارا کتنا بڑا نقصان ہو گیا ہے۔ اب ان کی عدم موجودگی، ان کا نہ ہونا، ان کی غیر موجودگی رہ رہ کر ہمیں ان کی یاد دلائی کی، اور وقت کے ساتھ ان کی جدائی کا گھاؤ، جدائی کا زخم، گھاؤ زخم کو کہتے ہیں، ان کی جدائی کا گھاؤ بڑھتا چلا جائے گا۔ مرزا صاحب بہت ہی خاموش کام کرنے والوں میں سے تھے، یعنی اتنے خاموش کہ خود ان کے زمانے کے اکثر لوگ بھی ان کی علمی اور ادبی کارناموں سے واقف نہیں ہوئے۔ دراصل خود مرزا صاحب شہرت سے گھبراتے تھے اور پبلک پلیٹ فارم یعنی عام عوام کے سامنے آنا انہیں پسند نہیں تھا۔ کام کرتے تھے ستائش کی تمنا، یعنی کہ انہیں سراہا جائے، ان کی تعریف کی جائے، اس چیز کی انہیں قطعی کوئی خواہش نہیں تھی اور نہ ہی صلے کی پرواہ۔ تو مرزا صاحب کام کرتے تھے ستائش کی تمنا اور صلے کی پرواہ سے بے نیاز ہو کر۔ کام کرتے تھے اپنی تسکین کے لیے، اپنی خوشی کے لیے۔ کام کرتے تھے اس لیے کہ انہیں کام کرنا ہوتا تھا۔ فرمائشی کام انہوں نے ساری عمر نہیں کیے۔ انہوں نے اب سے 55 سال پہلے سر عبدالقادر کون ہیں؟ شیخ سر عبدالقادر معروف ادیب اور علامہ محمد اقبال کے گہرے دوستوں میں سے تھے۔ تو انہوں نے اب سے 55 سال پہلے سر عبدالقادر کے رسالہ مخزن میں مضامین لکھے۔ مخزن میگزین کا نام ہے، رسالے کا نام ہے، جس کے ایڈیٹر سر عبدالقادر تھے۔ تو مرزا صاحب نے رسالہ مخزن کے لیے مضامین لکھے، مگر شیخ صاحب کی فرمائش پر نہیں، بلکہ جب خود ان کا جی چاہا۔ مرزا صاحب کسی کو خوش کرنے کے لیے بھی نہیں لکھتے تھے، مرزا صاحب پیسے کے لیے بھی نہیں لکھتے تھے۔ ویسے بھی عمومی طور پر ہم اگر دیکھیں تو انسان کام دو ہی وجہ سے کرتا ہے۔ جو وہ محنت کر رہا ہے اس کی وجہ جو ہے وہ دو ہی ہو سکتی ہیں، پہلی شہرت، دوسری دولت۔ لیکن ہم یہاں مرزا صاحب کے بارے میں پڑھ رہے ہیں کہ انہیں ان دونوں چیزوں سے غرض نہیں تھی، نہ شہرت نہ دولت۔ تو مرزا صاحب پیسے کے لیے نہیں لکھتے تھے، پیسے کی تو انہوں نے کبھی پرواہ ہی نہیں کی تھی، بلکہ پیسے کے ذکر پر وہ چڑ جایا کرتے تھے اور انہیں منانا بھی مشکل ہو جاتا تھا۔ لاہور کے اکثر پبلیشر جو کتاب کی اشاعت کرتے ہیں نے مرزا صاحب سے کتابیں لکھوانا چاہیں اور بڑی بڑی رقمیں بھی پیش کیں، مگر مرزا صاحب نے انہیں ایک لفظ بھی لکھ کر نہیں دیا۔ اور جب اپنا پہلا ناول یاسمین لکھا تو اپنے ایک شاگرد پبلیشر کو بے مزد دے دیا۔ اور یہ بے مزد کا مطلب کیا ہے؟ بنا کسی معاوضے کے۔ اس کے کچھ عرصے بعد دوسرا ناول خواب ہستی لکھا
اسے بھی کچھ لیے دیے بغیر ہی چھپوا دیا۔ ایک پبلشر صاحب لاہور سے دلی محض صرف اسی غرض سے آئے تھے کہ مرزا صاحب سے ناول لکھوائیں۔ تو یہ پبلشر صاحب لاہور سے کیوں آئے تھے؟ کیونکہ بر صغیر میں لاہور شروع ہی سے پبلشروں کا گڑھ رہا۔ سب سے بڑا مرکز لکھائی، چھپائی اور چھاپا خانے لاہور میں ہی ہوا کرتے تھے۔ تو ایک پبلشر صاحب لاہور سے دلی محض اس غرض سے آئے تھے کہ مرزا صاحب سے ناول لکھوائیں گے۔ میں نے یعنی شاہد احمد دہلوی یہ بیان کر رہے ہیں کہ میں نے انہیں سمجھایا کہ مرزا صاحب نہیں لکھیں گے، مگر وہ پبلشر صاحب بھی بڑے بڑے مصنفوں کو خرید چکے تھے، نہ مانے۔ بولے ہم انہیں ایک ناول کا 1000 روپیہ دیں گے تو وہ کیوں نہیں لکھیں گے۔ یہ وہ زمانہ تھا کہ 200-250 روپے میں اچھا خاصا ناول پبلشر کو مل جایا کرتا تھا، اور یہاں پبلشر صاحب 1000 روپیہ دینے کی بات کر رہے ہیں۔ رقم تو اچھی خاصی تھی۔ خیر، چنانچہ مجھے اپنے ساتھ لے کر مرزا صاحب کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ میں نے مرزا صاحب سے ان پبلشر صاحب کا تعارف کروایا۔ مرزا صاحب کا ماتھا ٹھنکنا کہ مرزا صاحب کا ماتھا ٹھنکا مراد کے انہوں نے اندازہ لگا لیا کہ یہ پبلشر صاحب ان سے ملنے کیوں آئے ہیں، اور پبلشر صاحب نے چھوٹتے ہی بات کا آغاز کرتے ہی مرزا صاحب سے ناول لکھنے کی فرمائش کر دی۔ مرزا صاحب بڑے ٹھنڈے مزاج کے آدمی تھے۔ بولے آپ میرے ناول کے 5000 دے دیں گے، 10,000 دے دیں گے، مجھے یہ منظور نہیں کہ جو کام کر رہا ہوں اسے چھوڑ کر آپ کے لیے ناول لکھوں۔ 5-10 ہزار کی بات سن کر تو پبلشر صاحب کی سٹی گم ہو گئی، خاموش ہو گئے، انہیں کوئی اگلی بات ہی نہ آئی، اور 2-4 منٹ پہلو بدل کر رخصت چاہی۔ مرزا صاحب اس زمانے میں اپنی مارکۃ الآراء کتاب مذہب اور باطنیت لکھ رہے تھے۔ مارکۃ الآراء کہ جسے بہت شہرت ملی ہوئی ہو، جسے مکمل ہونے کے بعد ان کے دوست پروفیسر تاجور نجیب آبادی ان سے لے گئے اور لاہور سے وہ کتاب شائع ہوئی۔ مرزا صاحب کا صرف یہی ایک علمی کارنامہ ہے، مگر ایسا کارنامہ کہ اردو کی اگر 100 عمدہ کتابیں چھانٹی جائیں تو ان میں مذہب اور باطنیت کو ضرور شریک کرنا پڑے گا۔ یعنی یہ کتاب اتنی بلند پایا ہے، اسی وجہ سے اسے مارکۃ الآراء کتاب کہا گیا۔ تو مرزا صاحب دلی کے شرفاء کے ایک متمول خاندان کے چشم و چراغ تھے، ایک عزت دار خاندان کے، کھاتے پیتے خاندان کے چشم و چراغ، فرزند تھے، بیٹے تھے۔ تراہا بیرم خان سے آگے بڑھ کر ایک راستہ سیدھے ہاتھ کو مڑ جاتا ہے۔ تراہا تو بچوں جس طرح آپ نے سنا ہوگا ورڈ چوراہا، چوراہا ہم استعمال کرتے ہیں اس جگہ کے لیے جہاں سے 4 راستے نکل رہے ہوں مختلف سمتوں میں، جسے ہم عرف عام میں چوک بھی کہہ دیتے ہیں۔ چوراہا جہاں سے 4 راستے نکل رہے ہوں، دوراہا جہاں سے 2 راستے نکل رہے ہوں، بالکل اسی طرح سے تراہا مراد کہ جہاں 3 راستے نکل رہے ہوں یا 3 راستے وہاں اکٹھے ہوئے ہوں۔ تو تراہا بیرم خان، تو اس تراہے کا نام، جس طرح یہاں چوک کا یا چوراہے کا ہم کوئی نہ کوئی نام رکھتے ہیں کہ بھئی یہ اللہ والا چوک ہے، یہ فوارہ چوک ہے، یہ بوٹے والا چوک ہے، مطلب چوک کا کوئی نہ کوئی نام رکھا جاتا ہے، تو بالکل اسی طرح سے اس تراہے کا نام بھی رکھا گیا، اور تراہے کا نام تھا بیرم خان۔ تو تراہا بیرم خان سے آگے بڑھ کر ایک راستہ سیدھے ہاتھ کو مڑ جاتا ہے، اسی کی نکڑ پر مرزا صاحب کا آبائی مکان تھا۔ اسی علاقے میں سر سید احمد خان کا قدیم مکان بھی تھا۔ سر سید سے بھی مرزا صاحب کی عزیز داری تھی، مطلب سر سید احمد خان کے بھی یہ رشتہ دار تھے، اور اس کے ساتھ ساتھ منشی ذکاء اللہ صاحب، اور منشی ذکاء اللہ صاحب سر سید احمد خان کے قریبی دوست ہیں، ان کے ساتھی ہیں،
تحقیق و تصنیف اور تراجم میں بھی انہوں نے کافی نام پیدا کیا۔ تو مرزا صاحب کی سر سید احمد خان اور منشی ذکا اللہ صاحب سے بھی قرابت داری ہو گئی تھی، رشتہ داری ہو گئی تھی۔ 50-60 سال پہلے دلی کے مسلمان شرفاء میں انگریزی تعلیم کو اچھی نظروں سے نہیں دیکھا جاتا تھا، مگر سر سید نے مسلمانوں کے اس غلط نظریے کی بہت کچھ اصلاح کر دی۔ اسی زمانے میں دلی کے 2 نوجوانوں نے اعلیٰ تعلیم حاصل کر کے علمی حلقوں میں نمود حاصل کی۔ اب نمود کا میننگ کیا ہوتا ہے جی؟ تو بچوں، نمود کہتے ہیں شہرت کو۔ نمو پانا، ترقی کرنا، مطلب کیا کہ نام بڑھنا، شہرت پائی انہوں نے۔ تو ایک تو تھے اس میں پروفیسر مشتاق احمد زاہدی۔ ہم کن کی بات کر رہے ہیں؟ ہم ان 2 نوجوانوں کی بات کر رہے ہیں جنہوں نے بر صغیر میں اولین پہلے اعلیٰ تعلیم حاصل کی تھی۔ تو اس میں ایک تو پروفیسر مشتاق احمد زاہدی تھے اور دوسرے پروفیسر مرزا محمد سعید۔ مرزا صاحب نے اس صدی کے آغاز میں لاہور کے گورنمنٹ کالج میں تعلیم حاصل کی اور ان کے استادوں میں علامہ اقبال بھی شامل ہیں۔ تو ایک نئی بات آپ لوگوں کو پتہ چلی کہ مرزا محمد سعید کے استاد علامہ اقبال ہیں، اور علامہ اقبال سے مرزا محمد سعید کے مخلصانہ تعلقات آخری دم تک قائم رہے۔ مراد کہ جب تک علامہ اقبال اس دنیا میں رہے، پروفیسر مرزا محمد سعید سے ان کے بہت اچھے تعلقات رہے۔ انگریزی ادبیات میں ایم اے کی سند لینے کے بعد مرزا صاحب نے 1906 تا 1907 میں سال 2 سال علی گڑھ میں بھی پڑھایا، اور اس کے بعد گورنمنٹ کالج لاہور ہی میں انگریزی کے پروفیسر ہو گئے۔ تو ایک چیز ذہن میں رکھیے گا کہ مرزا صاحب انگریزی ادبیات میں ایم اے کی سند لینے کے بعد 2 سال 1906 اور 1907 علی گڑھ میں پڑھا چکے ہیں۔ علی گڑھ سر سید احمد خان کا قائم کردہ علی گڑھ، اور اس کے بعد گورنمنٹ کالج لاہور ہی میں انگریزی کے پروفیسر ہو گئے۔ پنجاب کے بیشتر اعلیٰ عہدیدار مرزا صاحب کے شاگرد تھے، جن میں سے 2 بڑے نام پطرس اور تاج کے ہیں۔ پطرس اور تاج نے بھی مرزا صاحب سے اکتساب علم کیا، اور پطرس صاحب کے نام سے کون ناواقف ہوگا؟ پطرس بخاری، اردو کے معروف اور بلند پایہ مزاح نگار، انگریزی ادبیات کے استاد۔ اور تاج سید امتیاز علی تاج ادیب ہیں اور ڈرامہ نویس ہیں، اور ان کا مشہور و معروف ڈرامہ انارکلی۔ یہ دونوں صاحبان مرزا محمد سعید کے شاگرد ہیں۔ انہوں نے مرزا صاحب سے اکتساب علم کیا۔ بعد میں پطرس خود انگریزی کے پروفیسر ہو گئے، مگر اپنی غیر معمولی قابلیت اور ذہانت کے باوجود مرزا صاحب کی علمیت کے آگے اپنے آپ کو ہیچ سمجھتے تھے۔ مرزا صاحب کی بہت زیادہ عزت کرتے تھے۔ میں نے بارہا پطرس کو مرزا صاحب کی خدمت میں حاضر ہوتے ہوئے دیکھا ہے۔ پطرس کو میں نے کسی اور کا اتنا ادب و احترام کرتے نہیں دیکھا، یہاں تک کہ وائسرائے ہند کا بھی۔ پطرس بخاری صاحب مزاح نگار ہیں، ان کی طبیعت میں ظرافت تھی، بالکل مرزا اسد اللہ خان غالب کی طرح کہ سنجیدہ سے سنجیدہ موضوع میں بھی وہ ظرافت کا کوئی نہ کوئی پہلو ضرور نکال لیا کرتے تھے، اور بہت زیادہ حاضر جواب تھے۔ پطرس بخاری صاحب کی حاضر جوابی بڑی مشہور رہی ہے کہ یہ ہر کسی کو لاجواب کر دیا کرتے تھے، اور کوئی ان کے سامنے صحیح معنوں میں اگر کہیں ہم تو کوئی ان کے سامنے ٹک نہیں پاتا تھا۔ تو اتنا بڑا بندہ کہ جو خود وائسرائے ہند کو بھی خاطر میں نہ لاتا ہو، وہ مرزا محمد سعید کا بہت ادب کرتا تھا، بہت ہی زیادہ۔ کیوں؟ کیونکہ پطرس بخاری مرزا محمد سعید کے شاگرد بھی تھے، اور یہ جانتے اور سمجھتے بھی تھے کہ مرزا صاحب علم کا سمندر ہے۔
تو عزیز بچوں، آج کا لیسن یہاں اختتام پذیر ہوتا ہے۔ ہم نے کافی ساری چیزیں مرزا صاحب کے بارے میں جانی، تو وہ پیراگراف جس کی آپ نے تشریح کر کے لانی ہے وہ نوٹ کر لیجئے۔ عالم کی موت عالم کی موت ہوتی ہے۔ ابھی ہم کو اس بات کا اندازہ نہیں ہو سکتا کہ مرزا صاحب کے رخصت ہو جانے سے ہمارا کتنا بڑا نقصان ہو گیا۔ اب ان کی عدم موجودگی رہ رہ کر ہمیں ان کی یاد دلائے گی، اور وقت کے ساتھ ان کی جدائی کا گھاؤ بڑھتا چلا جائے گا یہاں تک۔ اور اس میں جو خط کشیدہ الفاظ ہوں گے، عالم پہلا، عالم دوسرا، عدم موجودگی تیسرا، جدائی کا گھاؤ چوتھا، یہ 4 خط کشیدہ الفاظ ہیں جس کے آپ نے معنی لکھنے ہیں، اور اس پیراگراف کی سیاق و سباق کے حوالے سے آپ نے تشریح کرنی ہے۔ آپ کا لیسن اختتام پذیر ہوا۔ اگر کسی بچے کا کوئی سوال ہے تو وہ ضرور پوچھیں۔ خوش رہیے۔ اللہ حافظ۔